مشتاق احمد خان صاحب، ویلکم بیک ٹو پاکستان۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا وزن بہت کم ہو گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ تو یہ ہے کہ یہ 20 دن کا سفر تھا میڈیٹرینین میں، تیونس سے اشدود بندرگاہ تک۔ ویسے تو ہم غزہ جا رہے تھے لیکن ہمیں اغوا کیا گیا، تو اشدود جو مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ ہے وہاں پہنچایا گیا۔ تو پورے 20 دن کے سفر، 20 دن کی راتوں میں ہم 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے، اور اس میں سے 2 دفعہ سالن کھایا۔ کھجوریں ہوتی تھی، بریڈ ہوتا تھا، اور بس یہی ہمارا خوراک تھا۔ تو ایک تو کچھ اس میں کم ہو گیا، اور کچھ ہم نے 3 دن کی بھوک ہڑتال، ہنگر سٹرائک کی تھی اسرائیلی جیل میں۔ 5 دن میں جیل میں رہا۔ جیل تو نہیں تھا، وہ تو ایک کنسنٹریشن کیمپ تھا، ایک سیل تھا، ٹارچر سیل تھا۔ تو اس میں جو 3 دن بھوک ہڑتال کی تھی، اس سے پھر کافی وزن میرا کم ہو گیا۔ تو یہ اس کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں سے روانہ ہوئے تھے تو آپ کو یقین تھا کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور غزہ پہنچ جائیں گے؟ دیکھیں، یہ مجھے یقین نہیں تھا، لیکن میرا جو ایک تڑپ تھا، ایک جذبہ تھا، اس کو میں دیکھ کے کہتا تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ کوئی راستہ نکالے۔ تو میں یہاں سے گیا کوالالمپور، وہاں پہ انور ابراہیم نے جو گلوبل سمود فلوٹیلا ہے، یہ 4 فلوٹیلا کی کولیشن ہے، جس میں ایک ہماری ایسٹ ایشیا اور فار ایسٹ جو ہے اس کا نام ہے سمود نسنتارا۔ دوسرا جو ہے وہ یورپ کا ہے فریڈم فلوٹیلا۔ تیسرا افریقہ کا ہے سمود مغرب، اور چوتھا جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا گلوبل مارچ ٹو غزہ۔ تو ان 4 نے مل کے یہ گلوبل سمود فلوٹیلا بنایا تھا۔ تو ہم ملیشیا کا حصہ تھے، تو میں کوالالمپور گیا، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ملیشیا کا، انور ابراہیم کا، کہ انہوں نے اپنے ملک کا جھنڈا بھی ہمیں دیا، اور وہاں پہ سمود نسنتارا کا جو فلوٹیلا ہے اس کا جھنڈا بھی ہمیں دیا، اور فائنینشیل سپورٹ دی اس پورے، اس کو ڈپلومیٹک سپورٹ دی، اور بطور ریاست ملیشیا نے اس گلوبل سمود فلوٹیلا کو باقاعدہ جو ہے وہ سپورٹ کیا، اور سب سے بڑا وفد بھی انہوں نے ملیشیا کا بھیجا۔ تو وہاں سے میں پھر پاکستان واپس نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ میرے اوپر کوئی 26 مقدمات انہوں نے بنائے، اور بعض مقدمات میں تو میں نے ضمانت کی ہے، بعض میں انہوں نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کی تھی کہ ہم محسن نقوی نے، شہباز شریف نے، کہ ہم یہ واپس لیں گے، لیکن واپس نہیں لی گئی، اس لیے میں اس میں ضمانت بھی نہیں کر پایا۔ تو مجھے ڈر تھا کہ یہ لوگ مجھے ایئرپورٹ پہ روکیں گے، اس لیے میں کوالالمپور سے سیدھا تیونس کیا۔ پھر تیونس میں جس طرح ہمارے اوپر 2 ڈرون اٹیک ہوئے رات کو، پھر وہاں بیوروکریٹک رکاوٹیں حکومت نے ڈالی، تو مشکل تھا، لیکن امید بھی اللہ سے تھی۔ تو اللہ نے کرم کیا، اور ہم نے اسرائیل کو پوری دنیا کے اندر ایکسپوز کر دیا۔ اس کا جو جنوسائیڈل فیس ہے، اس کی جو ٹیررسٹ چہرہ ہے، اس کو پوری دنیا میں ایکسپوز کر دیا۔ تو اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اچھا، تو آپ کس تنظیم کی نمائندگی کر رہے تھے؟ میں یہاں سے گیا ہوں، یہاں پہ پاکستان میں ہم نے ایک کولیشن بنائی ہے۔ وہ نوجوان، وہ بچے نان پولیٹیکل جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں یا اچھے جاب کرتے ہیں آئی ٹی کے شعبے میں، میڈیکل کے شعبے میں، انہوں نے تنظیمیں بنائی ہیں چھوٹی چھوٹی، جو ڈونیشنز بھی بھیجتے ہیں وہاں غزہ نان فارمل طریقوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بائیکاٹ کی کیمپین بھی چلاتے ہیں، ایجوکیشن اویئرنیس ایڈوکیسی بھی کرتے ہیں۔ تو ان کی ہم نے ایک کولیشن بنائی ہے، فلسطین ایکشن کولیشن۔ میں ان کا وفد لے کے گیا تھا۔ اس میں ہم مجھ سمیت 5 لوگ تھے، ایک میں تھا، میں پاک فلسطین فورم کا نمائندہ تھا، اور باقی 4 جو تھے وہ مختلف چھوٹی چھوٹی دیگر تنظیموں کے۔ تو میں فلسطین ایکشن کولیشن کا وفد لے کے گیا تھا، اور خود پاکستان فلسطین فورم کو ریپریزنٹ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ جب آپ کو اسرائیلی کمانڈوز نے گرفتار کیا، ایکشن کیا، تو کیا ہوا اس وقت؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں ایس او پی دی گئی تھی کہ آپ جو ہیں، جب ہم کریٹی سے روانہ ہوئے تو ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم خطرے میں ہیں، ہم پہ کسی وقت ڈرون حملہ دوبارہ ہو سکتا ہے۔ حالانکہ پہلے ہمارے اوپر تیونس سے سسٹی کی طرف جاتے ہوئے ڈرون حملہ ہوا پوری رات۔ اس کے بعد جب ہم کریٹی سے روانہ ہو گئے، یہ 4 دن اور 4 راتوں کا سفر ہے، تو ہمارا خیال تھا کہ اب ہم پہ شدید حملے ہوں گے ڈرون، اور ساتھ یہ کسی وقت انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں ہمیں۔ تو ہمیں یہ ہدایت دی گئی تھی کہ آپ نے اپنا موبائل فون پھینکنا ہے، اپنے بلانگنگز جتنے بھی ہیں آپ کے سامان وہ پھینکنا ہے، تاکہ کوئی بھی کارآمد چیز صہیونیوں کے ہاتھ نہ لگے، ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ تو جب ہم روانہ ہو گئے تو یہ 50 کشتیاں تھیں میر صاحب،
इसराइल के आर्मी का IDF, जिसको मैं हम सब IOF कहते हैं, इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स, उनका तो पहले भी मुझे इतना नहीं था, लेकिन जब मैंने करीब से देखा, यकीन करें, ये पेपर टाइगर्स हैं, ये कागजी शेर हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। आप अंदाज़ा कर लें, हम 50 किश्तियाँ थे, पूरी की पूरी नेवी उन्होंने डिप्लॉय किया था, और उनको हमें इंटरसेप्ट करने में 12 घंटे लगे। मेरी किश्ती, जिसका नाम था अलकठल्ला, यानी उसका अपना नाम अलकठल्ला था, लेकिन उसका कोड नाम हमने रखा था याफा। याफा आपको पता है, फलस्तीन याफा एक जगह एक शहर है, लेकिन मैं उसको लीड कर रहा था और मैंने उसका नाम रखा था याह्या सिनवार। लिबियन ने अपनी किश्ती का नाम रखा था उमर मुख्तार। उमर मुख्तार के ऊपर टनों के हिसाब से उन्होंने सामान भी रखा हुआ था। तो मेरी किश्ती सेकेंड लास्ट थी जो इंटरसेप्ट हुई, और आखिरी किश्ती जो थी वो सिर्फ 28 किलोमीटर दूर इंटरसेप्ट हुई। मेरी किश्ती 40 किलोमीटर दूर इंटरसेप्ट हुई। तो गजा से 40 गजा किलोमीटर से 40 किलोमीटर। अच्छा, फिर उन्होंने, ये आप यकीन करें, आपकी इस बिल्डिंग से बहुत बड़ी एक बहरी जहाज जो है वो हमारी किश्ती के पीछे लगा था, 12 मीटर की किश्ती। वो उसके से जो लहरें क्रिएट हो रही थी, उससे हमारी किश्ती वो उछल कूद कर रही थी कि हमें डर था कि ये डूब जाएगी। अच्छा, उसके बाद जब हमने रोक लिया, उन्होंने हमें लाउड स्पीकर पे कहा कि रुक जाओ, इंजन बंद करो, हाथ ऊपर उठाओ और हरकत ना करो। तो हम, जाहिर है, हम तो अनआर्म्ड थे, हमें हिदायत दी गई थी कि हम सिविलियन हैं, हम अनआर्म्ड हैं, हम ह्यूमैनिटेरियन एड वर्कर हैं, आपने कोई रेजिस्ट नहीं करना। उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ी लाइट से, फिर पानी के पाइप से वो अपनी तसल्ली कर ली। एक छोटी किश्ती में कोई 12 कमांडोज आए, वो S-13 यूनिट था, और कहते हैं कि ये अमेरिकी नेवी सील के बराबर है। ठीक है। जब वो आए मीर साहब, तो जब वो हमारी किश्ती पर, यानी टारगेट किश्ती पर अपनी किश्ती से जंप कर रहे थे, तो 2 दफा ऐसी बुरी तरीके से गिरे कि हमें डर था कि इनकी डर की वजह से हम पे गोली न चलाएं। कोई उनकी, यकीन करें, प्रोफेशनलिज्म जो कमांडोज में, जो इस तरह की एक फोर्स में, अगर हमारे साथ 100 किश्तियां होती और हम 18-20 दिनों के सफर के थके ना होते, बल्कि यूनान या तुर्की से 4 दिन के सफर पे आते, यकीन करें ये किसी भी सूरत में हमें इंटरसेप्ट नहीं कर सकते थे। ये बिल्कुल जाली और कागजी फोर्स है। बदकिस्मती ये है कि मुकाबले में ये बेबी किलर्स हैं, बच्चों के लिए ये सिर्फ मतलब कत्ल करने के लिए, ये किसी किस्म के रेजिस्टेंस को काबू करने के लिए इस काबिल ही नहीं।